فلما ازات ما حولہ یا نار ما حول المستعدیتن وإلا امکن ان تکون مسندتن الى ما والتانیس لأن ما حولہ اشیاء واماکن لو الى ضمیر النار وما موصولۃ فی معنی الامکنۃ نصب علی الظرفیۃ او مزیدۃ وحولہ ظرف وتعلیق الحول للدوران وقیل للعام حول لأنہ یدور فلما ازات ما حولہ اس کے دو ترجمہ ہیں۔ ازاعت کے اندر ضمیر ہی فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے نار کے جانب، تو ایسی صورت میں ترجمہ ہوگا جب آگ نے روشن کر دیا ما حولہ مستوقد کے گردا گرد جو کچھ ہے، یا آگ نے روشن کر دیا ان چیزوں کو ما حولہ جو مستوقد کے ارد گرد ہیں ان سب کو روشن کر دیا، تو یہ ترجمہ متعدی کا ہے۔ اسی نے مصنف نے فرمایا کہ ان جالتا متعدیتن، اگر اس کو متعدی بنا جائے تو ترجمہ کریں گے فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے روشن کر دیا ان چیزوں کو جو آگ روشن کرنے والے کے ارد گرد ہیں، ان سب چیزوں کو روشن کر دیا۔ تو ایسی صورت میں یہ جو اضاءت فعل ہے یہ متعدی ہے۔ اب ان کو دونوں طریقے سے پڑھا گیا کہ متعدی بھی ہو سکتا ہے اور لازم بھی ہو سکتا ہے، چونکہ آگ روشن کرنے والے منافقین نے آگ روشن کیا تو آگ نے روشن کرنے والے کے گردا گرد تمام چیزوں کو روشن کر دیا، یعنی اس کے نفاق، انہوں نے نفاق کا مظاہرہ کیا اور نفاق کے اندر وقتی طور پر کامیابی ہو گیا۔ جیسے آگ روشن کرنے والے آگ روشن کرتے ہیں، اچانک آندھیاں آتی ہیں، ساری آگ کو ملیامٹ کر دیتی ہیں، بجھا دیتی ہیں، اور جوں کا تو اندھیرے میں لوگ پڑے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نفاق سے اسی وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب تک اس کا نفاق کھل نہ گیا ہو، جب اس کا نفاق عیاں نہ ہو گیا ہو۔ منافقین کے نفاق کے عیاں ہونے کے بعد پھر ان کے نفاق ان کے لیے کارآمد نہیں ہوا۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے وَإِلَّا أَمْكَنَ أَن تَكُونَ مُسْنَدَةً إِلَى مَا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اضاعت فعل کو مستند کیا جائے ما کے جانب، تو ایسی صورت میں یہ فعل لازم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فعل لازم کا ترجمہ ہوگا، اور ترجمہ کریں گے کہ فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گئی وہ سب چیزیں جو مستوقد کے ارد گرد تھیں، اور اس سے مراد اماکن و اشیاء، وہ مقامات بھی روشن ہو گئے جو مستوقد کے گردا گرد تھے، اور وہ اشیاء بھی روشن ہو گئی جو اس کے ارد گرد تھے۔ تو ایسی صورت میں ما سے مراد اماکن ہے۔ اب اس صورت میں اشکال ہوگا کہ اگر آپ مسند الیہ ما کو قرار دیتے ہیں اور اضاعت کی نسبت ما کے طرف کرتے ہیں تو ما تو مذکر ہے اور اضاعت فعل مؤنث ہے، اور فعل مؤنث کی نسبت مذکر کی جانب کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ ما کے اندر دو جہتیں ہیں، ایک جہت لفظی ہے، ایک جہت معنوی ہے۔ لفظی جہت میں اگرچہ یہ مذکر ہے چونکہ تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن معنوی اعتبار سے مؤنث ہے، اس لیے کہ ضمیر کا جو ما سے مراد اماکن، ما سے مراد اشیاء، سمجھ گئے، یہ مراد ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ، اچھا ما سے مراد اماکن،
ما سے مراد اشیاء، الاماکن و اشیاء یہ جمع مؤنث کیا جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس بنا پر اب اضاعت کی نسبت ماں کی طرف بھی کرنا صحیح ہے، تو کیا کہیں گے؟ الا امکنا ان تکون مسندتن الی ما، الا ہے کہ ممکن ہے کہ فعل کی نسبت کی جائے ماں کی جانب۔ اب وہی اشکال جو تمہارے سامنے بتلایا، اگر اضاعت کی نسبت ماں کی طرف کی جائے تو ماں تو مذکر ہے، اضاعت فعل مؤنث ہے، مؤنث فعل کی نسبت مذکر کی جانب کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا لِلتَّانِیث لِأَنَّ مَا حَوْلَهُ أَشْيَاءُ وَأَمَاكِنُ، یہ تانیث کا لال اس بنا پر ہے کہ اس لیے کہ اضاعت فعل اگرچہ مؤنث ہے اور اس کی اسناد ہے ماں کے جانب، لیکن چونکہ ماں سے مراد اماکن ہے، ماں سے مراد اشیاء ہے، تو اماکن و اشیاء ان کی تمام مقامات، تمام اشیاء جو مستوقیت کے گردا گرد تھے سب کے سب روشن ہو گئے۔ اس بنا پر اب کوئی اشکال واقع نہیں ہوگا، کیونکہ ماں معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے اگرچہ لفظی اعتبار سے مذکر ہے۔ لو الی ضمیر النار، اور اگر اس کی نسبت کی جائے ضمیر نار کے جانب، معقل کے اندر جو گزرا ہے، اور یہاں جو فرمایا گیا مثلٌ کمثل الذی استوقد نارا، یہ جو نارن ہے یہ ضمیر کو لوٹاؤ نار کے جانب، کس کی جانب؟ نار کے جانب۔ ضمیر کو نار کے جانب لوٹا جائے تو ماں کے اندر دو احتمال ہیں، یا تو ماں کو تم لوگے موصولہ یا ماں کو لوگے موصوفہ۔ سمجھئے؟ اگر موصولہ قرار دیا جائے تو ایسی صورت میں یہ بات ہوگی فلما اضاءت الاشیاء، سمجھ گئے؟ ہیا ثابتتن، ہیا ثابتتن حولہ، یعنی مستوقیت کے گردا گرد ثابت ہے، تو ماں موصولہ ہیا مبتدا ثابتتن، جو اصل میں ظرف ہو گیا ثابتتن کا حول، یہ ظرف ثابتتن شبہ پہ اب یہ خبر ہے، ہیا ضمیر مبتدا موصول مبتدا خبر سے مل کر صلہ ہو گیا ماء سے موصول کا، ماء سے موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ مفعول بہ ہی ہوگا کس کا؟ اضاعت فعل کا۔ آگ نے روشن کر دیا ان چیزوں کو جو مستوقیت کے اردا گرد ہیں، سمجھ گئے؟ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ماں کو موصوفہ قرار دیا جائے۔ اگر ماں کو موصوفہ قرار دیا جائے تو الاشیاء معرفہ مقدر نہیں نکالیں گے، اشیاء نکرہ موصوف ہوگا، نکرہ موصوفہ، سمجھ گئے؟ اور یہ ماں اس کی ماں سے مراد سمجھے کہ اشیاء ہو گیا، اور حولہ یہ ثابتتن کے متعلق ہو کر اس کی ہیا ثابتتن مبتدا خبر سے مل کر اس کی صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول بہ بنے گا، سمجھ گئے؟ یعنی فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے روشن کر دیا ایسی چیزوں کو جو مستوقیت کے ارد گرد ہیں، سمجھ گئے؟ اسی لیے کہتے ہیں ویلر مستوقیت کے ارد گرد کو جب آگ نے روشن کر دیا، چونکہ ماں ہو گیا زائدہ، ماں زائدہ ہو گیا تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، چیزوں کے معنی اماکن کے معنی اشیاء کا معنی نہیں ہوگا، بلکہ مطلق مستوقیت کے ارد گرد کا ترجمہ ہوگا، سمجھ گئے؟ اور مسیرتن وحول ظرفن والتعریف الحول، اب یہ جو حول کو حول کہتے ہیں جس کے معنی سال کے آتا اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ حول کو حول کیوں کہا جاتا ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ تعریف الحول للدوران
اصل میں ہا واو لام ہول جو 3 حرف سے مرکب، اس کے معنی تھے گھومنا گھمانا، گھوم کر کے آ جانا، چونکہ سال گھوم گھما کر کے پھر واپس آ جاتا ہے، اسی بنا پر سال کو ہول کہا جاتا ہے۔ دوران وقیل للعام ہول، عام سال بھی ہول کہا جاتا ہے، لأنہ یدورو، اس لیے کہ سال گھوم پھر کر کے واپس آتا ہے، اسی بنا پر سال کو ہول کہا جاتا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو چھین لیا۔ جب یہ منافقین نے اپنی روشنی آگ کو روشن کیا اندھیر رات میں چلنے کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اچانک اس کے نور کو چھین لیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جب اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوگا تو کفار کا تو فیصلہ ہو جائے سیدھے جہنم جانے کا، منافقین چونکہ زبان سے ایمان قبول کرتے تھے، اس بنا پر ان کو مومنین کے نور میں چلنے کی اجازت ہوگی۔ تھوڑے دور چلنے کے بعد اب کفار اور مومنین، منافقین اور مومنین کے بیچ میں بہت بڑا آڑ پیدا ہو جائے گا، اور مومنین اپنے نور کے ساتھ آگے بڑھ جائیں گے اور منافقین پیچھے اندھیرے میں رہ جائیں گے، اور یہ لوگ مومن کے چلائیں گے بھائی اپنے نور کے ٹکڑا تو ہمیں بھی تو دے دو، لیکن مومنین ان کی باتوں کو انسنی کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب یہ سمجھ دنیا کا یہی ایمان، مومنین جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، مسلمانوں کے سامنے کیا کہتے ہیں انما نحن مسلمون، کہتے ہیں کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، چونکہ ظاہر ایمان قبول کرتے تھے اس لیے ظاہری طور پر مومنین کے نور پہ چلنے کی اجازت ہوگی، لیکن جب چونکہ دل کے اعتبار سے مومن نہیں تھے اس لیے اللہ تعالیٰ اچانک چلتے ہوئے نور کو سلب کر لے گا، ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے گا۔